سب سے پہلے میرا خیال ہے آج کی بڑی خبر سے شروع کر لیتے ہیں. بھارت کی ٹیم نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا. تو چونکہ آپ وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں اور پچھلے کچھ ایک مہینے سے پاکستان کی ریاست کی طرف سے، پاکستان کی پولیٹیشنز کی طرف سے بڑا ایک خیر سگالی کا جذبہ کا اظہار کیا جاتا رہا، لیکن خیر وہاں سے اس کا جواب نہیں مل رہا. ویسا ہی آپ کو لگتا ہے فار دا ٹائم بینگ یہ جو پاکستان بھارت کے تعلقات اور جو کرکٹ ہے یہ نارملائز نہیں ہو پائے گی؟ ابھی ہم اسی سیاست میں پھنسے رہیں گے؟ دیکھیں، اگر ان کے کوئی کنسرنز ہیں انڈیا کے تو وہ ہمیں ایڈریس کرنے چاہیے، لیکن یہ اگر آخری منٹ پر یہ تبدیلی ہوئی ہے یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ آپ کو یہ بہت ٹائم پہلے سے سیکیورٹی اگر کنسرنز ہوں تو ان کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تمام ٹیمز جو پاکستان آتی ہیں وہ کرتی ہیں. تو یہ کھیل میں پالیٹکس محل ہوئی اچھی بات نہیں ہے. کھیل میں جو پالیٹکس کا یہ عنصر اب شامل ہونے لگا ہے، تو میرا خیال ہے اس کو بھارت کو اجتناب کرنا چاہیے، یہاں آئیں اور کھیلیں. پاکستان اور بھارت کی سر پولیٹیکل کلاس بالکل کیپیبل نہیں ہے اس برج کو ڈیوائیڈ کرنے میں، کیونکہ آپ نے دیکھے ہیں سارے معاملات، یعنی کہ اب بالکل کوئی کیپیسٹی نہیں ہے کہ دونوں ممالک ایٹ لیسٹ کھیل کے اوپر یا ایسی سافٹ جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اوپر ذرا اتفاق کر سکیں. دیکھیں، کھیل میں اتفاق ہو جاتا تھا. بدقسمتی سے جب سے بھارت میں مودی گورنمنٹ آئی ہے تو اس میں تھوڑا تیزی آ گئی اس معاملے میں. جو ہمارا کور ایشو ہے کشمیر کا وہ تو اپنی جگہ پر قائم ہے اور ہمارا اس پہ سٹینڈ بڑا واضح ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو کھیل میں اس کو استعمال کرنا ایک لیوریج کے طور پر یا ایک ایسے ہی اس میں ایک ایشو کریٹ کرنا یہ بات مناسب نہیں ہے اور دونوں ممالک کو نہیں کرنی چاہیے. ان کے اگر بالکل بھارت کے سیکیورٹی کنسرنز ہو سکتے ہیں لیکن ان کنسرنز کو ہمیشہ ایڈریس کیا جاتا ہے. ابھی یہاں پر انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کھیل کر گئی ہے تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، سیکیورٹی کنسرنز ایڈریس ہوئے. تو یہاں بھی سب کچھ ہو سکتا ہے، کوئی بھی کھیل ہو. صحیح. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، پاکستان کی اپنی داخلی سیاست کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ابھی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اور جو باقی دیگر قانون سازی کے بعد آپ کو لگتا ہے فی الحال جو حکومتی اتحاد ہے وہ ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ سیاسی طور پہ بڑا گراؤنڈ گین کیا ہے پچھلے ایک مہینے کے اندر، تو کیا لگتا ہے کہ تھوڑا سا بھی اس اسٹیبلٹی کی طرف وہ کمفرٹیبل نظر آ رہے ہیں آپ کو اپنے اس وقت اس کردار میں؟ حکومت کمفرٹ اپنے مینڈیٹ سے حاصل کرتی ہے یا اپنی پرفارمنس سے حاصل کرتی ہے، دونوں یہاں پر نہیں ہیں. تو اس قسم کے الٹے سیدھے قانون بنا کر ملک کے معاملات کو چلانا تو بہت بڑی ایک ناکامی کا اعتراف ہے. اس سے ذرا بچنا چاہیے. تو لیکن سر بچنا تو چاہیے ہے، لیکن سیاسی طور پہ اگر اپوزیشن جو ہے فی الحال ہم دیکھ رہے ہیں کوئی بڑی موومنٹ کریٹ نہیں کر پا رہی، کوئی بڑی اسٹریٹ ایجیٹیشن نہیں کر پا رہی، سیاسی طور پہ بھی ابھی جو حکومتی جوڑ توڑ کا ان کے پاس فی الحال کوئی توڑ نہیں نظر آ رہا ہے. سو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت کوئی اپوزیشن کی طرف سے کوئی ٹف ٹائم نہیں مل رہا گورنمنٹ کو؟ اپوزیشن نے کب پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں ٹف ٹائم دے سکی ہے؟ لیکن اپوزیشن کم از کم اپوزیشن تو کرتی ہے. آج کی اپوزیشن تو اپوزیشن بھی نہیں ہے. آج جو پی ٹی آئی جو مین اپوزیشن پارٹی ہے اس کا تو ایک ہی فوکس ہے اور ایک ہی بڑا ڈکلیئرڈ ان کا مقصد ہے اپنی اپوزیشن کرنے کا، وہ عمران خان صاحب کو جیل سے نکالنے کا ہے. جو شخص بھی وہاں سے تقریر کرتا ہے وہ کہتا ہے جی ہم حتمی فیصلہ کر چکے ہیں، ہم جلسہ کریں گے، ہم ایجیٹیشن کریں گے، ہم تحریک چلائیں گے اور عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے چلائیں گے. نہ وہ ملک کے مسائل کی بات کرتے ہیں، نہ وہ ملک میں جو اپوزیشن کا رول ہوتا ہے اس کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں. صرف ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے. اور آج تمام جماعتوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ سب کے پاس پاکستان میں حکومت موجود ہے. اگر وہ اپنی حکومت میں پاکستان کے عوام کو ڈیلیور کر کے دکھا دیں، پی ٹی آئی کے پاس کے پی کے اندر حکومت ہے اور تیسری کنزیکٹیو حکومت ہے، تو پاکستان کے عوام کو ڈیلیور کر کے دکھائیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں پاکستان کے عوام کے لیے. یہ تو بڑا ایک نادر موقع ہوتا ہے کسی اپوزیشن کے لیے کہ وہ کر کے دکھا دے، صرف باتوں تو محدود نہ رہے. تو پی ٹی آئی تو بالکل ایک ان ایفیکٹو اپوزیشن میں بن گئی ہے. تو اس کا یقیناً جو آج اگر حکومت سمجھتی ہے کہ اس کو استحکام ملا ہے تو وہ پی ٹی آئی کی نالائکی کی وجہ سے ملا ہے.
ہاں لیکن انفیکٹو اگر اپوزیشن ہے خاقان صاحب تو پھر آپ کو لگ کیوں رہا ہے کہ گورنمنٹ کیوں اتنی گھبرا کے قانون پاس کر رہی ہے؟ کیوں چاہ رہی ہے کہ فٹافٹ جو ہے ہم یہ بینچز کی حیت تبدیل کر دیں؟ کیوں چاہ رہی ہے کہ جو لیجسلیشن ہے وہ راتوں رات پاس کرا لیں؟ اگر اپوزیشن سے کوئی خطرہ ہی نہیں ہے تو پھر وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں، اتنا ریڈیکل سٹیپس اٹھا رہے ہیں؟ چند ہی ہفتوں کے بیچ میں کر دیا سب کچھ۔ نہیں دیکھیں، میں نے کہا نا کہ حکومت کی اسٹرینگتھ، اس کی طاقت ہے وہ اس کے مینڈیٹ سے ہوتی ہے اور اس کی پرفارمنس سے ہوتی ہے۔ اس حکومت کے پاس دونوں چیزیں نہیں ہیں، نہ مینڈیٹ ہے نہ پرفارمنس ہے، تو وہ اب یہی طریقہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اقتدار کو طول دے سکتے ہیں، یا ہم جسے ہم مضبوطی کہتے ہیں۔ مضبوطی حکومت کی وہ ہوتی ہے جب ملک مضبوط ہوتا ہے، کہ آپ دیکھتے جائیں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ قانون پاس کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی استحکام حاصل کر لیا ہے، یہ استحکام نہیں ہے، یہ آپ کی خام خیالی ہے اور یہ آپ کی ناکامی کا اعتراف ہے۔